الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل فقال صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي ولا تنام فصم وأفطر وقم ونم فإن لعينك عليك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا رواه الإمام البخاري رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله وصححه الإمام الباني رحمة الله عليه. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری اور باطنی نعمت اسی ایک اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، کوئی اور ہمارا خالق نہیں، ہر چیز کا مالک ہے، کوئی اور مالک نہیں، ہر چیز کا رازق ہے، کسی اور کے ہاتھ میں رزق نہیں، بندگی اور عبادتوں کے وہ اکیلا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی ذات کسی بندگی کسی عبادت کی مستحق نہیں۔ عظیم اس کی شان، پیارے اس کے نام، بلند و بالا اس کی صفات، وہ اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد صلاۃ والسلام ہو ان گنت بے شمار لامحدود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین مکمل پہنچایا، ہر خیر اور بھلائی کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، جنت میں لے جانے والا عقیدہ اور عمل بتا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد آج کے اس جمعے کا خطبہ جس موضوع پر ہوگا انشاءاللہ وہ ہے زندگی میں توازن کی اہمیت، بیلنس ان آور لائف، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ حد سے آگے بڑھا جائے، نہ حدود پامال کیے جائیں یا واجبات ترک کر دیے جائیں۔ میانہ روی، اعتدال، توازن، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کون نہیں چاہتا؟ یہ ہر شخص کامیابی کا طالب ہے، متلاشی ہے، سب کو کامیابی چاہیے، اور کامیابی اصل دارین کی دو جگہ کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ آخرت ہماری کامیاب ہو جائے جو کہ اصل زندگی ہے جہاں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے، اور یہ دنیاوی جو زندگی ہماری گزرتی ہے اس میں بھی کامیابی ہونی چاہیے۔ تو کامیاب ہونے کے لیے اسلام کی یہ جو تعلیم ہے، توازن، بیلنس، لائف میں رہنا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ چاہے عبادات کا معاملہ ہو، توازن مطلوب ہے۔ عبادات کا معاملہ ہو، نماز روزے کے مسئلے ہوں، توازن مطلوب ہے۔ یا معاملات، ہماری گھریلو زندگی ہو یا سوشل لائف ہو، باہر کی زندگی ہو، ہمارا بولنا ہو، ہمارا چلنا ہو، ہمارے معاملات ہو، ہم کسی پر حکم لگائیں، زندگی کے تمام شعبوں میں، ہر لائف کے پارٹ میں توازن مطلوب ہے۔ شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے۔ آئیے احادیث اور آیات کی روشنی میں اس حقیقت کو آپ کے سامنے رکھوں تاکہ میں اور آپ افراط سے بچیں، تفریط سے بچیں، غلو سے بچیں، ترک واجبات سے بچیں، اور درمیانی زندگی گزار سکیں۔ عبادات سب سے پہلے، آپ جانتے ہیں میری اور آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ پیدا ہی ہم اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انس کو اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، کیونکہ جن پہلے پیدا ہوئے، بعد میں انسان پیدا ہوئے۔ اللہ نے فرمایا دونوں کا خالق اللہ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس عبادت میں بھی توازن ہے، بیلنس ہے، حد سے زیادہ نہیں ہے، نہ واجب کو ترک کرنا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کئی دلیلیں میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی۔ عبداللہ بن عمر مشہور صحابی رضی اللہ عنہما، یہ بھی صحابی، ان کے ابا بھی صحابی، عمر بن عاص ان کے والد، سبحان اللہ، صحابی بن صحابی، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں خبر ہوئی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور رات میں جاگ کر نمازیں پڑھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے بلایا اور مجھ سے یہ کہا کہ مجھے کیا خبر نہیں ملی تمہارے بارے میں کہ تم مسلسل روزے رکھتے ہو اور تم رات بھر جاگ کر عبادت کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو نصیحت کی توازن اختیار کرنے کی عبادت میں۔ فرمایا کہ تم روزہ صوم و افطر، روزہ رکھو اور روزہ چھوڑو، وَتُصَلْ وَقُمْ وَنَمْ، رات میں جاگو، قیام اللیل کرو، نماز پڑھو، سونا بھی، قم ونم، وقم ونم، جاگنا عبادت کرنا بھی اور سونا بھی رات کے کچھ حصے۔ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، اس لیے کہ تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، اور تمہاری جان کا، نفس کا اور تمہاری گھر والوں کا تم پر حق ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ روایت کی۔ کیا معلوم ہوا؟ ان کا معاملہ کیا تھا؟ یہ رات میں
جاگ کر پوری رات عبادت کرتے تھے اور روزانہ روزہ رکھتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کیا. یہ توازن نہیں ہے. دیکھیے عبادت ہے روزہ، روزہ نماز عبادت ہے، لیکن اس میں بھی توازن ہے. سونا بھی، قیام اللیل بھی پڑھنا، روزہ رکھنا بھی، روزہ چھوڑنا بھی، یہ توازن ہے. اور وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ کو پتا ہے. 3 ساتھی آئے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. تینوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کے بارے میں پوچھا. خبر دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عبادت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت عبادت کرتے ہیں. تو تینوں نے سوچا کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت گزار ہیں جبکہ وہ جنتی پیغمبر رسول ہے، ہم تو گنہگار بندے ہیں. تو تینوں نے عہد کیا. یاد ہے نا حدیث آپ کو؟ ایک نے کہا میں جاگوں گا، سوؤں گا نہیں، بس نمازیں پڑھتے رہوں گا رات بھر. دوسرے نے کہا کہ میں روزہ رکھتا رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں روزہ کسی. تیسرے نے کہا کہ میں بیویوں سے علیحدگی اختیار کروں گا تاکہ یہ مجھے مشغول نہ کریں دنیا میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ہوئی، اچھا حدیث کے الفاظ ہیں موجود، تقالوہا، ان لوگوں نے جو یہ ارادے کیے، انہوں نے اپنے اعمال کو، اپنی عبادتوں کو کمتر سمجھا کہ ہم تو کچھ نہیں کرتے. ہم اس کا مطلب یہ جنتی رسول ہو کر اتنا عبادت کرتے ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے، ہمیں اور زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے. پر تو تینوں نے یہ ارادے کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، خبر دی گھر والوں نے، کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں ہے، غیب نہیں پتا آپ کو کہ ان لوگوں نے کیا سوچا، کیا ارادے کیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنو، تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کا خوف میرے دل میں تم سے زیادہ ہے، لیکن میرا طریقہ کیا ہے؟ اللہ، توازن، بیلنس. میں رات میں جاگتا بھی ہوں عبادت کے لیے، سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور بیویوں کے حقوق کو، گھر والوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہوں. جو میری سنت سے ہٹے وہ مجھ میں سے نہیں. توازن مطلوب ہے عبادت میں. اچھا ظاہر بات ہے یہ روزے فرض روزے تو نہیں ہیں، سمجھ گئے ہوں گے آپ. آپ بولیں گے میں رمضان کا ایک روزہ رکھوں گا، ایک روزہ چھوڑوں گا، وہ ایسا نہیں ہے بھائی. یا آپ بولیں گے میں فجر پڑھوں گا، ظہر غیب کروں گا، مغرب پڑھوں گا، عشاء چھوڑ دوں گا. توازن نہیں، مطلب وہ نہیں ہے. توازن فرض اور واجب جو عبادت ہے وہ تو کرنی ہے، اس کی تو پوچھ ہوگی قیامت کے دن. یہاں بات نفل عبادت کی ہو رہی کہ آپ فرض سے ہٹ کر اگر پڑھنا چاہتے ہیں، سنت موقدہ کے علاوہ نفل عبادتیں، تو آپ عبادت بھی کریں اور اپنے جسم کا، اپنے گھر والوں کا حق بھی ادا کریں. معاملات کے معاملے میں دیکھیے، گھریلو زندگی، بیوی کے حقوق کے بارے میں دیکھیے، وہاں بھی شریعت تعلیم دیتی ہے کہ آپ ایسی عبادتوں میں مصروف نہ ہو جانا کہ بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے ہو. اس سلسلے میں ایک واقعہ موجود ہے جو ترمذی نہیں، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، صحیح بخاری کا واقعہ. ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں، کہتے ہیں ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارگی قائم کر دی، دونوں کو بھائی بنا دیا. سلمان رضی اللہ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، دونوں کا بھائی بنایا. تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ اپنے بھائی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. انہوں نے ام درداء، جو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں، زوجہ ہیں، ان کو دیکھا ایسی حالت میں کہ کوئی بناؤ سنگار نہیں ہے، سادہ لباس میں سادگی کے ساتھ دیکھا. کہا کہ کیا حالت آپ نے اپنی بنا رکھی ہے ایسی؟ تو بیوی نے، ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کا جو بھائی ہے اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے گھر میں، ان کو کوئی رغبت نہیں ہے دنیا کی کسی چیز میں، یہ بس عبادتوں میں مصروف رہتے. یہ مطلب تھا ان کا کہنے. اس کے بعد ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. انہوں نے جب دیکھا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے کھانا بنایا، ان کے لیے کھانا بنایا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ روزے سے تھے. کھانا پیش کیا اپنے بھائی سلمان کے پاس رضی اللہ، کہا کہ کھاؤ، کہا کہ تم بھی کھاؤ. سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابو الدرداء سے، انہوں نے کہا نہیں میں تو روزے سے ہوں. کہا کہ یہ نفل روزہ تھا. انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں. تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہ کھاؤ میرے ساتھ، تم کھاؤ گے تو میں کھاؤں گا. چلو ٹھیک ہے، دونوں کھا لی. اس کے بعد رات کا وقت آیا. رات کے وقت سونے کے لیے جب گئے تو
تو ابو الدرداء رضی اللہ، سلمان رضی اللہ نے کہا ابو الدرداء رضی اللہ سو جاؤ، چلو سو جاتے ہیں. کہا کہ نہیں آپ سو جائیں، مجھے عبادت کرنی ہے. کہا کہ نہیں سو جاؤ. سلمان رضی اللہ نے فرمایا ابو الدرداء سو جاؤ. پھر سو گئے وہ. پھر رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا قیام اللیل کا وقت ہوتا ہے، نزول الہی کا وقت، اس وقت جاگے اور دونوں نے قیام اللیل ادا کیا. اس کے بعد سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی اور کہا کہ ان لربک علیک حقا، اس میں کوئی شک نہیں ہے تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا، جان کا تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا، بیوی کا، بچوں کا بھی تم پر حق ہے. ہر ایک کا حق اس کو دو. یہی عدل ہے. اللہ اکبر. ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ کا حکم ہے نا عدل. عدل یہی ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دو. رب کا حق عبادت کرو. جسم کا حق آرام راحت جسم کو دو. یہ ہے توازن زندگی میں. بیوی بچوں کے حقوق ضرور ادا کرو. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی، ایسے سے معاملہ ہوا دونوں کے درمیان. سلمان رضی اللہ عنہ نے ایسے سے ان سے کہا، ایسے سے گھر میں معاملہ ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا رضی اللہ عنہ. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا. اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ ہماری جو سوشل لائف ہوتی ہے، ملنا ملانا، ملنا ملاپ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، میل جول ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو اس میں بھی توازن رکھا گیا. ایسے نہیں کہ آپ لوگوں سے میل جول چھوڑ دیں. کیوں؟ لوگ تکلیف دیتے ہیں ہمیں. اس سے اچھا ہے کہ میں گھر میں بیٹھوں. گھر مسجد، مسجد گھر. میں مسجد میں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، عبادت کروں گا، گھر میں رہوں گا بس. لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں. کیوں؟ لوگ تکلیف دیتے ہیں. یہ غلط ہے. میں حدیث سناؤں آپ کو، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ اس کو صحیح قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم اعظم اجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم. وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، میل ملاپ رکھتا ہے لوگوں کے ساتھ اور ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے. وہ جو تکلیف دیتے ہیں باتوں سے، اپنی حرکتوں سے، یہ مومن کیا کرتا ہے؟ اس پر صبر کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کا اجر اللہ کے نزدیک اس مومن سے زیادہ ہے جو جس کی زندگی سوشل لائف میں ہے. مطلب گھر میں بیٹھتا ہے، لوگوں سے ملتا بھی نہیں ہے، نہ لوگوں کی تکلیف پر صبر کرتا ہے. غور کیجیے. اللہ اکبر. اعظم اجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہیں. لوگوں سے میل ملاپ رکھیں. آپ کہیں گے نہیں لوگوں کی باتیں مجھے تکلیف پہنچاتی ہیں، نہیں، آپ صبر کریں اس پر. اللہ کے یہاں اس کا اجر زیادہ ملے گا اس انسان سے جو گھر میں بیٹھتا ہے تاکہ باہر کی تکلیفوں سے خود کو بچا سکے. کیا معلوم ہوا؟ توازن ہے زندگی میں. زندگی میں میل ملاپ میں بھی توازن ہے. اسی طریقے سے شخصیت، پرسنالٹی اور سلوک جو ہمارا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ جس کو اردو میں کہتے ہیں برتاؤ، سلوک، اس میں بھی توازن ہونا چاہیے. نہ آپ سخت دل بن کر رہے، نہ بالکل نرم سافٹ بن کر رہے، بلکہ جہاں سختی ہے وہاں سختی، جہاں نرمی ہے وہاں نرمی کرنی ہے آپ کو. نہ ادھر کے ہو جائیں کہ سخت مزاج آپ کا ہو گیا، نہ نرم ایسے ہو جائیں کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ مذاق کر سکے یا کوئی بھی جو ہے آپ کو تکلیف پہنچے. اس کی دلیل سورہ آل عمران کی آیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. یہ سورہ آل عمران کی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے معزز سامعین، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ نرم دل ہو. اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے. اگر آپ سخت مزاج، سخت دل ہوتے تو آپ کے گرد یہ جو لوگ جمع ہیں یہ کبھی جمع نہ ہوتے. لہٰذا لوگوں کو آپ معاف کر دیجئے، ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے اور ان سے معاملات میں مشورہ بھی لیجئے. کیا معلوم ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لوگ ان کے گرد بیٹھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم تھے، لیکن اتنا بھی نرم نہیں کہ جس سے جو ہے واجبات ادا نہ ہو،
دعوت اللہ کا اہم مسئلہ ختم ہو جائے، نہیں، نرم بے شک تھے لیکن ایک درجے کے درمیان، سخت دل بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے بنایا، اس کے بجائے اگر آپ سخت مزاج سخت دل ہوتے لوگ آپ کے پاس نہیں آتے۔ آپ جانتے ہیں کہ آدمی اگر سخت مزاج بن جائے لوگ بیٹھیں گے اس کے ساتھ، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوں گے، ہر کس میں دور ہو جائیں گے اس سے، ارے بھائی یہ بہت سخت آدمی ہے، بڑا سخت مزاج انسان ہے، لوگ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، نرم تھے، لوگ بیٹھتے تھے ساتھ، اپنے مسائل حل کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی تعلیمات اسلامی دعوت ان تک پہنچاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہماری پرسنالٹی، ہمارا جو برتاؤ، ہمارا جو سلوک ہونا چاہیے وہ بھی درمیانہ ہونا چاہیے، اس میں بھی توازن مطلوب ہے۔ بات کرنا، بات کون نہیں کرتا ہے؟ اللہ نے زبانیں دی ہیں، جب ہم بات کریں تو اس میں بھی توازن شریعت کی تعلیمات میں سے۔ اللہ اکبر، نہ چیخ چیخ کر بات کریں، نہ ایسی دھیمی آواز سے بات کریں کہ سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بولنا چاہتے ہیں۔ اس کی دلیل سورہ لقمان کی آیت، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اپنی آواز کو دھیمی رکھو، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت کا ترجمہ ہے، جس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، یعنی جب بات کرو تو تم اونچی اونچی آواز میں، بلند آواز میں مت بات کرنا لوگوں سے جب گفتگو کرنا، بلکہ دھیمی رکھنا اپنی آواز کو، اس لیے کہ یہ چیخ کر جو بات کرتے ہیں یا بلند آواز سے جو بات کرتے ہیں یہ طریقہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ تو کلام میں بھی، جس کو ہم گفتگو کہتے ہیں اردو میں، اس میں بھی توازن مطلوب ہے، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اسی طریقے سے چلنا، آپ مسجد کو چل کر آئے، ابھی آپ چلنا پھرنا عادت میں سے، عادات میں سے ہی ہے، نارمل لائف میں انسان چلتا ہے بھائی، اس چلنے میں بھی توازن۔ اللہ اکبر، عبادات میں توازن، معاملات میں توازن، میل ملاپ میں توازن، بیلنس، کلام گفتگو میں توازن، چلنے میں بھی توازن۔ سنیے، سورہ لقمان ہی کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، تم درمیانی چال چلو۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، مشی چلنا مطلب جلدی جلدی تیز تیز مت چلو۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ ہے سورہ لقمان کی آیت ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، مطلب اس کا کہ تیز مت چلنا، نہ بالکل آہستہ آہستہ چلنا، درمیانی جو چال ہوتی ہے وہ چال چلنے میں اختیار کرنا، یہ شریعت کی تعلیم میں سے ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے زندگی کے یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، بات چیت، چلنا پھرنا، اس میں بھی توازن اور بیلنس شریعت کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے معیشت، خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، یا بیوی بچوں پر خرچ، یا اپنی زندگی کی چیزوں کو استعمال کرنے میں خرچ، اس میں بھی توازن ہے۔ نہ فضول خرچی ہو، نہ بخیلی کنجوسی ہو۔ اللہ، فضول خرچی کریں گے پچھتائیں گے، نقصان ہوگا، کیونکہ یہ توازن نہیں ہے۔ بخیلی کنجوس ہاتھ کو بند کر لیں گے، اس سے بھی نقصان ہوگا۔ تو پھر کرنا کیا؟ نہ بخیل بنے انسان، نہ فضول خرچ کرنے والا بنائے، درمیان جہاں خرچ کرنا ہے پیسہ وہاں خرچ کیجیے، جیسے اللہ کے راستے میں خرچ ہے، مال کی زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اپنی بیوی بچوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ خرچ کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والذین، اللہ اکبر، جنتی مومن وہ لوگ ہیں۔ مومن کی صفات اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں بیان کی ہے، اور اس میں سے ان کی ایک صفت کیا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ یہ مومن لوگ، یہ جنتی لوگ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچ نہیں ہوتا ان کا، نہ اپنے ہاتھ کو تنگ کر لیتے ہیں، پھر کیا کرتے؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے درمیان ان کا خرچ ہوتا ہے۔ کیا مطلب درمیان؟ نہ اسراف ہوتا ہے، نہ ہاتھ کی تنگی یا ہاتھ کو بند کر لینا، جس کو بخل اور کنجوسی ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ چیز ہوتی ہے۔
ایسے ہی دوسری بھی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ اتنا خرچ مت کرو کہ کل کو پچھتانا پڑے. پیسہ پورا ختم ہو گیا, کھانے کے لیے نہیں ہے, بیوی کے لیے نہیں ہے, بچوں کے لیے نہیں ہے. نہ بخیل بن جاؤ, ہے دے سکتے ہو اللہ کے راستے میں, نہیں دے رہے ہو. اللہ اکبر. یہ سبحان اللہ, اگر انسان سے اپنی لائف ہے, کیونکہ مال کی محبت بہت ہوتی ہے, خرچ, بزنس, کمائی, پیسہ. اب یہاں 3 قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے خرچ کے معاملے. ایک فضول خرچی کرنے والے, پیسہ آیا, لاکھوں آئے, پیسہ آتے اب کہاں کرو, بیوی بچوں پر فضول خرچی. یا اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹا دینا, نہیں مسجد کو چاہیے, مدد لو, پورا پیسہ ختم. جتنا پیسہ کمائے تھے پورا چلا گیا, کل کھانے کو پیسہ چاہیے, گھر کی ضروریات ہیں, پوری نہیں ہو پا رہی. کیوں؟ وہ جو کل پیسہ آیا تھا آپ کے پاس, آپ نے پورا خرچ کر دیا. شریعت نے منع کیا یہ مت کرو. نہ ایسے بنو کہ ہے آپ کے پاس لیکن آپ نکالتے نہیں ہیں. بیوی کو ضرورت ہے پیسوں کی, بچوں کو ضرورت ہے, معاشرے کو ضرورت ہے, مسجد کو ضرورت ہے, آپ پیسہ نہیں نکالتے, بخیلی بن. تو یہ بھی غلط ہے. توازن اگر اس معاملے میں ہونا, انسان کی زندگی کامیاب ہوگی, راحت والی زندگی ہوگی. فائنینشیل ایشوز نہیں آئیں گے, فائنینشیل پرابلمز اس کی زندگی میں نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس کو پتا ہے خرچ جہاں کرنا ہے کر رہا ہے, وہ جہاں روکنا ہے وہاں روک رہا ہے. توازن یہ مطلوب ہے. اللہ تعالی ہم کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری زندگی میں توازن لائے. اللہ تعالی ہمیں افراط سے بچائے, اللہ ہمیں تفریط سے بچائے, اور اعتدال یا درمیانی جو راستہ جو شریعت کی تعلیم ہے وہ اختیار کرنے والا ہم سب کو بنائے. آمین. وآخر دعوانا باللہ رب العالمین. السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تمام تعریف حمد و ثنا صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے, جو اعتدال کو پسند کرتا ہے, میانہ روی کو پسند کرتا ہے, توازن کی جس نے تعلیم دی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام. اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر, جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا, جس دین میں عدل کا حکم دیا گیا ہے, عدل و انصاف کا حکم جس دین میں دیا گیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے ہر ایک کو اس کا حق دو, نہ حق چھپانا, نہ اس پر ظلم کرنا. عدل شریعت کی تعلیمات میں سے ہے, اور عدل سے توازن قائم ہوتا ہے. آپ بولیں گے توازن کیسے قائم ہوگا؟ پہلا خطبہ آپ نے سنا جس میں ہم نے بتایا آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں, واقعات بعض واقعات کی روشنی میں, کہ زندگی کے ہر شعبے میں توازن مطلوب ہے, بیلنس مطلوب ہے. عبادات کے معاملے ہوں, نفل عبادتیں, یا گھریلو زندگی, بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق کا معاملہ ہو, یا لوگوں کے میل ملاپ کا معاملہ ہو, گفتگو ہو, چلنا ہو, خرچ کرنا ہو, تمام امور میں توازن مطلوب ہے. جو توازن اختیار کرے گا, افراط و تفریط سے بچے گا, اس کی زندگی بھی کامیاب ہوگی, اللہ رب العالمین اس سے راضی بھی ہوگا. اسی طریقے سے میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی, اس کی روشنی میں تفسیر میں علماء لکھتے ہیں, کسی انسان پر حکم لگانا, آپ سمجھتے ہیں حکم لگانا, کسی شخص پر, چاہے وہ عالم ہو, عام آدمی ہو, اچھا ہو, برا ہو, اس پر حکم لگانا, یہ ایسا ہے, فلاں ایسے ہے, چاچا ایسے ہیں, ماموں ایسے ہیں, خالہ ایسے ہیں, حکم لگانا لوگوں پر, اس میں بھی توازن ہونا چاہیے.
کیا مطلب توازن کا؟ عدل، جو ہے وہ بتائیں آپ کی نفرت، آپ کی کراہت ایسے نہ ہو کہ، یا آپ کی نفرت، آپ کی کراہت آپ کو حد سے آگے بڑھا دے کہ ایسی باتیں آپ اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو اس کے اندر نہیں ہے. اس کے اندر 2 برائیاں ہیں، آپ نے 5 بتائیں. ایک شخص میں 2 برائیاں ہیں، آپ نے سامنے والے کو تنبیہ کرنے کے لیے، اس سے اجتناب کرنے کے لیے دونوں ہی بتانی ہے. یہ عدل ہے. آپ 2 کی جگہ غصے میں، نفرت میں، عداوت میں 5 باتیں اس کی بتاتے ہیں، جبکہ اس بندے میں 2 تھی برائیاں. یہ غلط ہے، اس سے نقصان ہوگا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم اللہ کے لیے قائم رہو اور انصاف کے گواہ بنو. ولا یجرمنکم شنآن قوم، دیکھیے سنیے کیا کہہ رہا اللہ، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، لوگوں کی دشمنی تمہیں عدل سے نہ ہٹا دے، ظلم کی طرف نہ لے جائے. لوگوں کی نفرت، لوگوں کی قوم کی دشمنی تمہیں حد سے آگے نہ بڑھا دے. پھر کیا کرو؟ اعدلوا، عدل سے کام لو. اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اللہ کا ڈر یہ ہے کہ انسان عدل سے کام لے، یہ تقوی کے قریب ہے. عدل کیا مطلب؟ کہ آپ اس کو اس کا حق دیں. اگر عطا کرنا ہو یا اس کی کوئی برائی ہو، کوئی معاملہ ہو اس کے ساتھ، تو وہ اتنا کرے جتنا کرنا چاہیے، ظلم نہ ہو، کیونکہ عدل کے اپوزٹ ہے ظلم. اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی کر رہے ہو اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے. کیا معلوم ہوا اس آیت سے؟ کسی فرد کی دشمنی، کسی شخص کی دشمنی ہمیں توازن سے نہ ہٹائے، عدل سے دور نہ کرے، ظلم پر نہ لا دے کہ ہم اس کی دشمنی میں آ کر اس پر ظلم نہ کریں، بلکہ عدل کرو. اللہ کو عدل پسند ہے. جو ہے برائی وہ بیان کرو اگر اس برائی سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی دشمنی میں آ کر عدل کے راستے کو چھوڑ کر ظلم کی راہوں پر چل پڑیں اور پھر اللہ کے یہاں ظالم شمار ہو جائیں. پھر کہیں اس کی منہ سے، مظلوم کی منہ سے بد دعا نہ نکلے آپ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کر لے. قیامت کا دن ہو، تاریکیوں اندھیروں میں آپ نہ رہیں اپنے ظلم کی وجہ سے. اسی طریقے سے احساسات اور جذبات، جس کو انگریزی میں تقریباً فیلنگز کہتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں نا، جذبات، احساسات، اس میں بھی توازن مطلوب ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ سب کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ. میرے بعض لوگوں کے لیے جذبات ہیں اچھے، میں محبت کرتا ہوں بعض لوگوں سے، بعض لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ فلاں سے محبت کرتے ہیں، اچھا جذبہ رکھتے ہیں آپ فلاں شخص کے لیے، وہ شخص آپ کے لیے اچھے احساسات رکھتا ہے. اس میں بھی توازن مطلوب ہے. لمٹ کراس نہ ہو، حد سے آگے نہ بڑھے آپ کا جذبہ، آپ کا احساس. اس کی دلیل ترمذی شریف کی حدیث ہے، عمل کرے. یہ سب باتیں ہو رہی ہیں عمل کے لیے. خطبہ کس لیے؟ سنا کر خطیب بھول جائے آیتوں اور حدیثوں کو، سن کر سامعین اور حاضرین و حاضرات یا ناظرین و ناظرات بھول جائیں. نہیں، عمل کے لیے ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں، اس سے کامیابی. حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغیضک یوما وابغض بغیضک ہونما عسى ان یکون حبیبک ہونما. اللہ، تمہیں جس سے محبت ہے ایک لمٹ سے محبت رکھو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور جس سے دشمنی ہے لمٹ میں رکھو اس کو، ہو سکتا ہے کل تمہارا وہ پیارا عزیز محبوب نہ بن جائے. محبت اور نفرت احساسات ہیں، دوستی دشمنی احساسات ہیں. دل میں کسی کے لیے محبت، ایک اچھا جذبہ رکھتے ہیں آپ، یا دل میں کسی کے لیے عداوت اور بغض رکھتے ہیں، ہے نا. اس کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو توازن دو. آپ کی محبت حد سے آگے نہ ہو، کل کو وہ آپ کا دشمن بن سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا محبوب ہے، آپ نے اپنے پرسنل چیزیں اس کو بتا دی، سیکرٹس اپنے بتا دیے،
یہ میرا خاص نمبر ہے، سارے OTP اسی پہ آتے ہیں، یہ میرا یہ معاملہ ہے، ساری یہ بینک یہ ریکارڈس. کیوں؟ آپ کا چہیتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم احبب حبیبک ہونما، میں مثال دے رہا ہوں، یہ جو نمبر وغیرہ آتے ہیں مثال دے رہا ہوں میں. محبت کی لمٹ ہو سکتا ہے کل وہ آپ کا دشمن بن جائے. آپ نے اپنے سیکریٹس کسی کو دے دیے محبت میں آ کر، جذبات میں آ کر، احساسات کی کیا بولتے اس کو راہ میں بہ کر، کل وہ آپ کا دشمن بن جائے گا تو نقصان ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ کو آپ کا پیسہ گیا، آپ کو نقصان پہنچائے گا، کیونکہ وہ کل دوست تھا، آپ کا پیارا تھا، آج پیارا نہیں، آپ کا دشمن ہے. جب دشمن بن گیا تو وہ آپ کو نقصان دینے کی کوشش کرے گا. اپوزٹ، کوئی آپ کا دشمن ہے اس سے بھی لمٹ میں دشمنی کیجیے. نفرت اتنی زیادہ نہ کریں کہ کل اگر وہ نفرت دوستی میں بدل جائے تو آپ کو افسوس، اپنے آپ پر ملامت کرنا پڑے اور آپ کو نقصان ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبب حبیبک ہونما، اپنے محبوب سے، اپنے دوست سے، ساتھی سے، جس سے بھی آپ کو محبت ہے لمٹ میں کرو، کہیں کل وہ آپ کا دشمن نہ بن جائے. اور دشمن سے دشمنی لمٹ میں رکھو، کہیں وہ کل آپ کا دوست نہ بن جائے. ترمذی شریف کی حدیث، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، بعض علماء نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. خلاصہ حدیث قابل قبول اور صحیح ہے، یا صحیح ہو یا حسن ہو، حدیث صحیح ہے. پورے خطبے کا لب لباب خلاصہ کیا ہے؟ اگر میں اور آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو درمیانی راستہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا. عبادات کے معاملات ہو، عبادتی امور ہو، یا معاملات گھریلو باہر کی زندگی ہو، ہمارا چلنا پھرنا ہو، ہماری گفتگو ہو، ہمارے معاملات ہو، ہمارے امور ہو، تمام چیزوں میں توازن رکھیں، بیلنس رکھیں، تاکہ آپ کو کسی قسم کا اخروی یا دنیاوی نقصان نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھی مختصر سی آیتیں اور حدیثیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں. اللہ تعالی کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اصل عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے جنت ملتی ہے. سننا سنانا تو ہوتا ہے عمل کے لیے، سنانے والا عمل نہ کرے تو پھر اس کو جنت نہیں ملے گی، اس کو فائدہ نہیں ہوگا. سننے والے اگر سن کر چلے جائیں، مسجد کی بات جمعے کی بات جمعہ میں رکھ کر چلے جائیں، تو پھر عمل اس کا عمل نہیں ہوا، ترک عمل ہوا. اور یہ بھی توازن کے خلاف ہے، جیسے کہ ہم نے شروع میں بتایا، نہ عمل چھوڑنا ہے، نہ عمل حد سے زیادہ کرنا ہے کہ دوسرے عمل متاثر ہو جائیں. عمل مطلوب ہے، اس کی جو حد ہے اس حد میں رہ کر کیا جائے. اللہ تعالیٰ اس اہم ترین گفتگو کو سمجھنے کی، اس کو یاد رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تفعلون.